السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص مبارک تسبیح جس کو جو بھی 2 دن میں پڑھے گا 2 کروڑ مل جائے گا، 4 دن میں پڑھے گا 4 کروڑ، اور 10 دن پڑھے گا تو 10 کروڑ مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پڑھیں گے تو ضرور ملیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور آپ کو مل جائیں گے۔ اس چینل پہ جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ قرض سے نجات کی جو دعا ہے ان میں سے یہ دعا آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ ہوگا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کے محبوب نے مجھے سکھائی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قسطوں کی ادائیگی سے عاجز آ گئے ہیں، آپ یہ دعا سیکھ لیں، انشاءاللہ ایسا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گا آپ 1 دن میں بھی قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے اور روزانہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ کے سو جانا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی آپ کو اس دعا میں بھلائی ملے گی۔ دنیا چاہتے ہیں دنیا ملے گا، آخرت چاہتے ہیں آخرت ملے گا۔ آخرت میں یعنی بھلائی ہوگا، دنیا میں بھی بھلائی ہوگا۔ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالی آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات دل میں پردہ سا آ جاتا ہے اور دل میں خیالات، دل میں برائیوں کے خیالات، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ 70 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 بار اللہ کے محبوب کا معمول تھا، آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ روزانہ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں استغفار کرتا ہوں۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ تسبیح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی بارے میں نہ بتاؤں، رہنمائی نہ فرماؤں؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس دعا کو پڑھ لیا کر اللہ کے خزانے آپ پالیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے خزانے کے، جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کے بچے میں اخلاق نہیں ہے اور آپ کے ہمسائے اس بچے کو تنگ کرتے ہیں یا ہمسائے کے بچے ہیں ان میں اخلاق نہیں ہے، آپ نے اپنی اولاد کے اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے اس دعا کو یا قدوسو مہینے میں ایک بار جمعے کے روز 100 مرتبہ، پہلے بھی درود ابراہیمی اور آخر میں بھی درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے 3 بار، اور پانی پر دم کر کے آپ نے اپنے بچے کو پلائیں۔ اگر ہمسائے کا بچہ خراب ہے ان کو کہیں وہ اپنے بچوں کو یہ پانی دیں، انشاءاللہ بچوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اپنے بچے کو جب بھی دیکھیں اور یہ دعا جو پڑھیں گے انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بہت ہی مختصر دعا ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بہترین لوگ اگر آپ بننا چاہتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں
اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور تمان نہیں کرتے، اور اچھا اور جو کچھ گھر میں موجود ہے وہی مہمان کو کھلاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں طمع کر رہا ہوں کل کو مجھے کھلائے گا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ ہیں بہترین لوگ۔ انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ آخری حدیث اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو، وہ کہے گا تیسری وادی کی تمنا ہے، مجھے تیسری وادی بھی مل جائے۔ اس کا پیٹ صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتا ہے۔ اے ابن آدم کہتا میرا مال، نادان تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کیا، یا پہن کر پرانا کیا، یا خیرات کر کے آگے بھیجا، باقی مال تمہارا نہیں ہے، مال یہاں رہ جانا ہے، آپ نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیثوں اور وظائف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں اس ویڈیو کو، تو دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔